نماز میں ہاتھوں کو اٹھانے کا کیا طریقہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں 3 حدیثیں ہیں جس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی حدیث ہو اس پر عمل ہو، کوئی حدیث چھوڑنی نہ پڑے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حذاء منکبیہ کے الفاظ آتے ہیں، یعنی کندھوں کے برابر، اور ایک حدیث میں فروع اذنیہ آتا ہے، یعنی کانوں کے اوپر کا حصہ، اور ایک حدیث میں شحمۃ اذنیہ آتا ہے، یعنی کانوں کی لو۔ تو اگر ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا جائے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں کندھوں تک، انگوٹھے کانوں کی لو تک، اور انگلیوں کا سرا وہ کانوں کے اوپر کے حصے تک، تو اس طریقے سے تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح اٹھایا گیا، کانوں کی اوپر کا حصہ جو ہے اس تک انگلیاں پہنچ گئیں، لو تک انگوٹھا، اور ہتھیلیاں کندھوں تک، تو اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ اور اگر نیچے کر کے اٹھائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کندھوں والی حدیث پر تو عمل ہو رہا ہے، باقی 2 حدیثیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کتنی عمیق تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سنت پر